رحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ہمارا لیسن نمبر 20 ہے، اور اس کے اندر ہم لوگ اصول اسانید کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی کہ وہ اسانید جو سب سے زیادہ صحیح ہیں۔ یہ الاسانید المسلسلہ باوثق روایت، یعنی کہ یہ وہ اسانید ہیں جو سب سے زیادہ اوثق راویوں کی سلسلہ ہے۔ سلسلہ کہتے ہیں سند کو، چین کو۔ وہ اثبت الاتصال، اور یہ سب سے زیادہ جڑی ہوئی ہیں۔ ولا یحکم الاسناد بانہ اصول الاسانید علی الاطلاق، یعنی کہ آپ حکم نہیں لگا سکتے کسی بھی سند کے اوپر کہ وہ صحیح سند ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ کبھی کبھار چھپی ہوئی علتیں اس میں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر بہت عالی سند ہے، 2-3 راویوں پر مشتمل، تو پھر تو اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وانما الذی ینبغی هو تقییدها بالنسبہ الی صحابی او بلد او نحوی، اور اس میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان سندوں کو کسی صحابی یا کسی بلد کی طرف اس کی نسبت کریں، یعنی کہ ہم کہیں کہ مکہ والوں کی سندوں میں سے سب سے اچھی، یا یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی سب سے اچھی سند ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر کی سب سے اعلیٰ سند جو ہمیں ملتی ہے وہ ملتی ہے مالک عن نافع عن ابن عمر، ایک زہری عن مالک عن زہری عن سالم عن ابن عمر بھی ہے، لیکن حاضہ اصحو اسانید ابی ہریرہ، ابو ہریرہ کی اسناد انہوں نے اگزامپل دی قضا واسو اسانید المدینین، یعنی مدینہ والوں کی سب سے صحیح سند یہ ہے۔ ذکر الاشرف اصل اسانید، پھر یہ لوگ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں سب سے مشہور اسانید کا جو سب سے اچھی ہیں اور صحیح ترین ہیں۔ اس میں سے ایک انہوں نے نقل کیا الزہری عن سالم عن ابن عمر، وہی امام زہری ابن شہاب الزہری عن سالم جو کہ ابن عمر کے بیٹے ہیں، اور پھر ابن عمر سے۔ ابو زناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ، تیسری سند ہشام بن عروہ عن ابی، اپنے باپ عروہ سے، عروہ بن زبیر سے، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حماد بن سلمہ عن ثابت بن اسلم البنانی عن انس رضی اللہ عنہ۔ منصور ابن معتمر عن ابی وائل عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ تو یہ کچھ مشہور اسانید ہیں۔ عمرو بن دینار عن عطا بن ابی رباح عن ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ عمرو بن دینار بھی بہت ثقہ راوی ہیں، اور پھر عطا بن ابی رباح۔ فائدہ ولا یلزم من اصل الاسانید ان یکون کل متن بها صحیحا، یہ وہی بات آ گئی کہ اصول اسانید ہونے کے مطلب نہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا متن بھی بالکل صحیح ہوگا۔ فقط یخطئ الامام الحافظ، کیونکہ کبھی کبھار خطا کر جاتا ہے ایک حافظ امام۔ وقد یترخص حینا فیروی عن شیخ ما لم یسمع منہ، اور کبھی کبھار وہ ترخص کر جاتا ہے، یعنی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اختصار کر جاتا ہے جو وہ روایت کرتے اپنے شیخ سے جو اس نے نہیں سنا ہوتا، یعنی اس کو مکس اپ بھی کر دیتے ہیں۔ قال عبداللہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کے بیٹے، سمعت ابی یقول کنت انا و علی ابن المدینی، کو کہتے تھے کہ میں تھا اور علی بن عبد المدینی تھے۔ فذکرنا اثبت من روا عن الزہری، تو ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ امام زہری سے سب سے زیادہ کس نے صحیح طریقے سے روایت کی ہے۔ فقال علی، تو علی نے کہا سفیان بن عیینہ نے، وقلت انا، اور میں نے کہا مالک ابن انس، کہ نہیں مالک ابن انس نے کیا ہے۔ وقلت مالک اقل خطا عن الزہری، کہ مالک جو ہے وہ کم ہے، اقل یہ افضل تفضیل کا صیغہ ہے، افضل تفضیل کا، اور اس سے مراد ہے کہ کم تر، یعنی وہ زہری سے کم خطا کرتے ہیں روایت کرتے ہوئے۔ وہ ابن عیینہ یخطئ فی نحو 20 حدیثا عن الزہری، جبکہ ابن عیینہ نے جو ہے تقریباً 20 کے قریب حدیث میں گڑبڑ کی زہری سے روایت کرتے ہوئے۔ یہ علل امام احمد بن حنبل کی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ وہ اقوال ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر کبھی کسی حدیث میں اختلاف آ جائے جو کہ دونوں صحیح ہوں، کیونکہ اب یہ ہے تو سب سے خرابی، ایک بندہ تو دیکھ کے حکم لگا دے گا، تو ہمیں تطبیق کرنے میں آسانی رہے گی کہ اب ایسی صورت میں ہمیں جو مالک والی سند ہے، سفیان جو مالک والی سند ہے اس پر ہمیں اپنا انحصار زیادہ رکھنا چاہیے، کیونکہ سفیان زیادہ خطا کرتا تھا اگر کوئی ایسا متن آ جائے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں حافظ زبیر علی زئی نے ایک روایت ڈھونڈ کے نکالی، اس میں تدلیس کا مسئلہ نکالا سفیان بن عیینہ پر کہ وہ 3 مساجد کے علاوہ اور کہیں اعتکاف جائز نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ایشو یہ ہے کہ وہ معلول روایت ہے اور اس میں دوسری علل ہیں، نہ کہ یہ کہ آپ تدلیس کا مسئلہ نکال کے شروع ہو جاؤ۔ تدلیس بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ متقدمین کا منہج نہیں تھا، اور شیخ ارشاد الحق حصری صاحب بھی اس پہ ان کا پورا مقالات موجود ہیں
کہ وہ اس طرح نہیں کرتے تھے، اور یہ میں بات پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ عدم رفع الیدین کی حدیث پر انہوں نے کہا ہے کہ معلول ہے، ان الفاظ کے ساتھ ہمارے پاس صحیح نہیں آئی۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جو ہے وہ روایت کے اندر تدلیس کا ایشو ہے، یہ صرف متاخرین نے مسئلہ اٹھایا ہے۔ تو بالکل اسی طرح تدلیس کئی راویوں کی ہمارے لیے مضر نہیں ہے، اور اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آج کل متاخرین نے تدلیس کے مسئلے میں ایشو اٹھائے۔ وکما ترخص ہشام بن عروہ فی بعض روایت ابی العراق، اور اسی طرح ہشام بن عروہ نے بھی کچھ روایات کو مکس اپ کر دیا ہے اپنے والد کے حوالے سے، جو اہل عراق سے انہوں نے سنی تھی، یعنی کہ انہیں پتہ چلا کہ ان کا باپ اہل عراق سے کچھ روایات کرتا ہے، تو انہوں نے اہل عراق جو ہیں وہ ان کے باپ سے کچھ روایت کرتے ہیں، تو انہوں نے اہل عراق کو گرا کے ڈائریکٹ اپنے باپ کے نام سے وہ روایتیں آگے نقل کر دیں، جبکہ اہل عراق اس میں منفرد تھے، اور ہو سکتا ہے انہوں نے ان کی طرف وہ جھوٹی منسوب کی ہوں۔ تو اس طرح کے کام ہو جاتے ہیں۔ الکتب المصنفہ فی الصحیح، ان کتب کا بیان جو تصنیف کی گئی ہیں صحیح احادیث جن میں جمع کی گئی ہیں۔ الحدیث الصحیح صنفت فیہ کتب، وہ احادیث صحیحہ جو ہیں ان میں تصنیف کی گئی ہیں کتب و مصنفات، اور ایسی تصنیفات اجلها و اشہرها، جو بہت زیادہ اجل ہیں اور مشہور ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں موطا امام مالک کی موطا، فإن المتصل فی کلہ صحیح، اس کے اندر جتنی مرفوع متصل احادیث ہیں وہ سب صحیح ہیں۔ وہ صحیح البخاری، اس کے بعد صحیح بخاری آتا ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ موطا امام مالک کو متقدمین سب سے زیادہ امپورٹنس دیتے تھے، یہاں تک کہ اس کے اندر جو موقوف روایت بھی ہیں، اسپیشلی مالک عن نافع عن ابن عمر کی سند سے، وہ بھی گولڈن چین ہے تو بہت زبردست ہیں، اور اسی سے وہ 3 دن قربانی والا فتویٰ بھی ابن عمر کا، کونیوں تک وہ وضو میں مسح کرتے تھے تیمم میں، یہ والی بھی اسی سند سے، تو ہمیں یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے۔ پھر دوسرے درجے پر آتی ہے وہ صحیح البخاری، لیکن آج کل موطا امام مالک کی امپورٹنس ہی نہیں، لوگوں کو اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہی نہیں۔ وہ صحیح البخاری، وہ صحیح مسلم، وہ صحیح ابن خزیمہ، وہ صحیح ابن حبان، وہ صحیح ابی علی ابن سکن، وہ کتاب مفقود، اور ایک صحیح ابن علی سکن بھی ہے لیکن وہ ایک مفقود کتاب ہے۔ اچھا ابن خزیمہ اور ابن حبان کی جو صحیح ہے نا، اس میں انہوں نے شرائط ذرا ہلکی رکھی ہیں، جس کی وجہ سے یہ اتنی قابل احتیاط نہیں ہے، اسی لیے ہم اس کا نا حاشیہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، وہذان الاخیران نزل عن شرط الائمہ ممن قبلہم فی الصحیح، یعنی کہ یہ 2 کتابیں جو بعد میں نقل کی گئی ہیں آخران، یہ تھوڑی نیچے گر گئی ہیں ان ائمہ کی شروط سے جو ان سے پہلے جنہوں نے صحیح جمع کیا، یعنی کہ صحیح بخاری اور مسلم نے، تو اس لیے ان کا وہ لیول نہیں ہے۔ اور بعض الکتب ممکن عدھا فی جملۃ المصنفات فی الصحیح، اور اس کے علاوہ بھی بعض کتاب ہیں جن کا ممکن ہے کہ ہم ان کا تعداد کر دیں صحیح کی تعریف میں، یعنی وہ صحیح کے طور پر مصنف کی گئی ہیں، تصنیف کی گئی ہیں، کا کتابی سنن صغریٰ للنسائی، جیسے کہ سنن صغریٰ امام نسائی کی۔ اچھا جو ان کی سنن کبریٰ ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن بہتر یہی ہے جو ہماری شیخ نے بھی ہمیں بتایا کہ یہ بیسکلی تلخیص ہے، اور اس میں جو بھی حدیث وہ لائیں اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ سعید شعبہ اور یہ والا جو ایک ڈرامہ رہ جائے گیا ہے نا کہ شعبہ جو ہے اگر اس کے اندر آئے اور کبریٰ میں اگر سعید ہے اس کی جگہ سند میں، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا، نہیں، کچھ سوچ سمجھ کے امام نسائی نے کتاب تلخیص کی تھی، اسی کا اعتبار ہوگا۔ ہاں ہم دوسری بنیاد پر اس روایت کو معلول قرار دے سکتے کہ بھئی اگر شعبہ سے روایت یہاں بھی گئی تو صحیح مسلم میں اور دیگر اور کتابوں میں، جیسے امام احمد بن حنبل کی مسند ہے، اس کے اندر بھی شعبہ نے روایت کی لیکن یہ الفاظ نقل نہیں کیے، تو ہو سکتا ہے کہ ان سے وہم ہو گیا، شک ہو گیا، اور وہی بات جو میں کرتا ہوں آخر میں کہ پھر آپ صحابہ اور تابعین کا عمل دیکھ لو، وہاں پھنس جاؤ گے آپ، پھر آپ کو شیعوں کی فکر پڑ جائے گی۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں۔ علی قول من قال انہ اختصار النسائی، یہ ان لوگوں کی بنیاد پر جو کہتے ہیں کہ یہ سنن الکبریٰ نسائی کا اختصار ہے۔ ومنہم من عدى منتقى ابن الجارود، اور ان میں سے ہیں منتقى ابن الجارود، ویظہر واللہ اعلم ان سنن الصغریٰ للبیہقی یمکن ان یعدد فی الصحیح، اور سنن الصغریٰ جو ہے امام بہقی کی وہ بھی ممکن ہے کہ اس کا اعداد کیا جائے صحیح میں، ویمکن ان یعد فی الصحیح مسند الحمیدی، اور مسند الحمیدی کے لیے بھی یہ چیز ممکن ہے۔ هذه الکتب بالجملہ ہی مضان الحدیث الصحیح، یہ سب جو ہیں مضان میں آ جاتی ہیں، درجے میں آ جاتی ہیں بالجملہ، کلیتاً نہیں لیکن ایز اے جنرل رول، صحیح احادیث کی کتب میں۔ لیکن اشہرھا والمتفق علیہ موطا
مالکن عند المتقدمین، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ مشہور اور جس پر اتفاق ہے متقدمین علماء کا وہ موطا امام مالک ہے، امام مالک کی موطا، وہ صحیح البخاری و صحیح مسلم عند المتاخرین، اور صحیح بخاری اور مسلم متاخرین کے نزدیک، کیونکہ اوبویسلی وہ تو خود متقدمین کے زمانے میں آئے تھے، موطا تو بہت پرانی ہے نا، تو بالکل اولین کتب میں شمار ہوتی ہے، تو اس لیے متاخرین نے پھر بعد میں اس کے اوپر اجماع کیا ہے، لیکن یہ مشہور ہو گئی تھی اور اس کے اندر پھر پہ در پہ بعد میں جب ٹیسٹ کیا گیا ہے، بہرکیف امام دارقطنی نے اور کچھ اور اماموں نے بھی صحیح بخاری اور مسلم میں کچھ معلوم روایتوں کے خلاف لکھا ہے، تو ہم اس پہ اجماع تو نہیں دعویٰ کر سکتے، تو یہ بھی ایک ٹاپک ہے آف ڈسکشن۔ تو بہرکیف اس کا بھی ہم وہ پڑھ لیتے ہیں حاشیہ، الکلام ہونا عن الکتب ولیس عن مصنفیہ، کہ یہاں پر جو کلام ہے وہ کتابوں کے حوالے سے، مصنفین کے حوالے سے ہیں، کیونکہ مصنفوں پر تو جرا تھوڑی بہت ہوئی ہے، فلیس ھذا معنی ان البخاری و مسلم لم یکونا من المتقدمین، تو اس کا قطعی یہ معنی نہیں ہے کہ امام بخاری اور مسلم جو ہیں وہ متقدمین میں سے نہیں تھے، وہ تو خود متقدمین میں سے تھے، لیکن متاخرین نے بعد میں، بل ہما من نقاوت المقدمین، بلکہ وہ متقدمین کے ہی زمانے میں سے تھے، وانما لمعنى ان الموطا مجمع علیہ عند المتقدمین، یعنی کہ اس کا معنی یہ کہ موطا جو ہے وہ اصل میں متقدمین کے ہی زمانے میں جمع ہو چکی تھی اور مشہور، ورنہ صحیحین مجمع علیہما عند المتاخرین، اور جبکہ صحیحین جو ہیں وہ چونکہ انہیں جمع ہوتے ہوتے تھوڑا ٹائم لگ گیا، تو اتنے میں متاخرین کا زمانہ آ گیا، تو ان کے نزدیک وہ مجمع تھی، جمع شدہ تھی متاخرین کے نزدیک، یعنی ایک جامع کتاب، جبکہ ان کے نزدیک جامع جو تھی وہ موطا تھی۔ ھذا ینبغی ان نقول، تو یہ ہے اور جس کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، یعنی جو ہمیں جس چیز کی پانے کی کوشش انہیں کرنا چاہیے، نقول ہم کہتے ہیں لا بد من الاعتناء بالحدیث الصحیح وتتبع وحفظ وضبط والعمل بھی، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حدیث صحیح سے بندے کو جڑنا چاہیے، اس کی اتباع ہونی چاہیے، اس کے حفظ اور ضبط میں کوشش ہونی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، لأن هذه هي الغایۃ من علم الحدیث، کیونکہ یہی علم حدیث کی غایت ہے اور اس کا بیسکلی وہ ہے یعنی منشا، ولعل اقرب کتاب لطالب علم فی جمع بین صحیحین کتاب جمع صحیحین لابی نعیم الحداد عبید اللہ ابن حسن بن احمد الاسبہانی، اور ایک طالب علم کے لیے جو بہترین کتاب ہے وہ ان صحیحین کی جمع، یعنی کہ ایسی کتب بھی لکھی گئی ہیں جس میں ان دونوں کی احادیث کو جمع کر دیا گیا، تکرار والی ریپیٹڈ احادیث کو، مکرر احادیث کو ہٹا کر، ایک اللؤلؤ والمرجان بھی ہے، وقت جمع فی صحیحین صحیح البخاری صحیح مسلم مسندن بحذف المکرر مبوبا علی کتب العلم، یعنی کہ تبویب کی گئی ہے، باب باندھے گئے ان کتابوں میں، کتاب العلم یعنی کہ فقہی طہارت کے مسائل پہلے پھر نماز کے، اس اعتبار سے، اور ان دونوں کی حدیث کو بغیر تکرار اور ریپیٹیشنز کے جمع کر دیے گئے، وقت صنفت فیہ بحمد اللہ الکتاب الجامع المسند صحیح جمعت فی الموطا و صحیح البخاری و مسلم وما صح من کتب العصر روایہ علی شرط الائمہ الحفاظ المتقدمین جانبت فی طریقۃ المتاخرین فی تصحیح، یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کتاب ہے نا جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے جامع صحیحین، یہ اس کے اندر انہوں نے صحیحین کی تو روایتیں جمع کی ہیں لیکن موطا کی بھی جمع کی ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں عصر حاضر کی بھی کچھ کتابوں کی لے کر، یعنی کہ بہت اس پر محنت کر کے صحیح ترین حدیث جمع کر دی ہیں متقدمین کے منہج کے مطابق، جانبت فی طریقۃ المتاخرین فی تصحیح۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک شروع ہوگا المتواتر اور تواتر کا۔ السلام علیکم۔